الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدقت يا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سامعین محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید 3 پارہ سورہ بقرہ شریفہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے، التجا ہے، پیش خدا ہے کہ وہ ذات حق مجھے اس آیت کا معنی، مطلب اور مفہوم بیان کر سکنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی اور پھر فریقین کو اس پر صحیح عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی بلکہ سارے مسلمانوں کی سب سے بڑی غرض و غائز یہی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے، لہذا وہی الفاظ زبان پہ لانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے جن میں خدا کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی ادا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو وصفیں اور 2 صفتیں انسانوں میں بلکہ مسلمان انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دی ہیں۔ ان میں ایک صفت مذموم ہے اور ایک صفت محمود ہے۔ جو صفت مذموم ہے اس کا نام ہے بخل، اور جو صفت محمود ہے اس کا نام ہے سخاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا مقامات پہ سخاوت کی طرف ترغیب دلائی ہے تاکہ میری امت کا دل سخی ہو، اور یہ وصف محمود اپنے اندر لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔
دنیا اور دنیا کا یہ مال فانی ہے، زائل ہونے والا ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی میں ہے تو آخرت میں نہیں ہوگا۔ جس اللہ رب العزت نے یہ مال عطا فرمایا ہے، یہ اسی کی امانت ہے۔ اگر اسی کی رضا پہ لگ جائے تو وہ آدمی خوش قسمت ہے جس نے اللہ کی رضا پہ اس کو لوٹا دیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، جون سی صورت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال اپنے زندگی میں صرف کیا کرو، یہ صرف وصیت کر کے نہ جایا کرو کہ میں مر جاؤں تو اتنا مال میرے پیچھے دے دینا، وہ بھی اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اپنی زندگی میں 1 درہم اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے اور زندگی بھی صحت والی زندگی میں اللہ کی راہ میں صرف 1 درہم صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہے، اور وہی آدمی مرض الموت میں مرتے وقت 100 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 درہم جو صحت کے حالت میں صدقہ کیا تھا اس کا ثواب زیادہ ہے، اس 100 کا تھوڑا ہے، اس وجہ سے کہ وہ 100 اس وجہ سے دے رہا ہے کہ میں تو ویسے جا رہا ہوں، وہ مجبوری سے دے رہا ہے، تو چلو اللہ کی راہ میں کچھ صرف کر دوں، اور جو زندگی میں دے کے گیا ہے وہ کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کی سخاوت کر کے گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زندگی میں جو مال صرف کرو گے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے بنسبت خود اپنی مرض الموت میں صدقہ کرنے کے، یا خود مر گیا ہے اور پچھلے اس کے پیچھے دے رہے ہیں، وہ 100 روپیہ دیں گے، وہ زندگی میں 1 روپیہ دے کر گیا، اسے 1 کا زیادہ ثواب ہے۔ بخاری شریف میں ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ و تقریر میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا بہترین قسم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا متقی پرہیزگار، اللہ کی راہ میں صرف کرنے والا، خرچ کرنے والا، اور اس نے جو صرف کیا، جو خرچ کیا ہے وہ اللہ کو پسند بھی بڑا آیا ہے۔ ایک رات اس نے یہ نیت کی ہے کہ آج میں چپکے سے چھپے چھپے اللہ کی راہ میں صرف کروں گا تاکہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہ ہو، ایک میں ہوں اور جسے میں دے رہا ہوں وہ تیسرا خدا، بس اور کسی کو علم نہ ہو۔ تو اس نیت سے اپنے گھر سے کچھ مال لیا، اور وہ دور کو بجلی کا تو نہیں تھا کہ لائٹیں چل رہی ہیں، نظر آ رہا ہے، اور راستے میں جا رہا ہے، ایک آدمی اس کو نظر آیا، وہ مال اس کے ہاتھ میں اس نے تھما دیا اور خود آگے چل دیا۔
اور اسے مال مل گیا ہے۔ صبح کو یہ پتہ چلا ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ سخی آدمی مال دے کے آیا ہے وہ بندہ چور تھا، عربی میں جسے سارق کہتے ہیں، وہ سارق تھا۔ اب اس نے اپنے ہم عصروں کے اندر یہ بات کی ہے کہ مجھے آج رات کو صدقہ ملا ہے۔ جو اور چور تھے ان کی جو پوری پارٹی تھی، وہ بات رفتہ رفتہ ایسے پھیلتے پھیلتے پورے شہر کے اندر پھیل گئی۔ لو جی رات کو جس صوفی نے، جس سخی نے اللہ کے راہ میں مال صرف کیا تھا وہ تو ایک چور کو دے کے آ گیا ہے، وہ کہاں قبول ہوگا؟ اسے کون قبول کرتا ہے؟ پھر جو بات لوگوں کی زبان پہ آ جائے تو الامان والعفیظ سے بڑھا چڑھا کرو، لے گئے کہاں تک۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں تو نیک نیتی کے ساتھ لے کر گیا تھا، معاملہ تو الٹ ہو گیا ہے۔ اب اللہ سے عہد کرتا ہے، یا اللہ ایک رات مجھے اور زندگی عطا کر، میں اگلی رات پھر صدقہ کروں گا۔ اگلی رات آئی، پھر وہ مال لے کر نکلا ہے اور چپکے سے ایک عورت کے ہاتھ میں مال تھما دیا اور خود آگے چلا گیا ہے۔ صبح کو پتہ چلا ہے کہ جس عورت کو مال دے کر آیا ہے وہ تو زانیہ ہے۔ پھر یہ بات لوگوں کے منہ پہ آ گئی، زبانوں پہ آ گئی، او پھیل گئی، چڑھ گئے۔ لو جی زانیہ کو مال جو دے کر آیا وہ بھی بھلا قبول ہو سکتا ہے؟ اسے کون قبول کرتا ہے؟ وہ آدمی پھر پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے میرا صدقہ پھر قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ سے عہد کرتا ہے، یا اللہ ایک رات مجھے اور زندگی دینا تو میں اگلی رات پھر صدقہ کروں گا۔ اگلی رات پھر وہ مال لے کر نکلا ہے اور اپنے نظام کے مطابق تو وہ یہ دیتا تھا کہ میں کسی غریب فقیر کو دے رہا ہوں، جو مستحق ہے اسے دے رہا ہوں، لیکن معاملہ الٹ ہو جاتا تھا۔ آج پھر وہ نکلا ہے، راستے میں اسے ایک آدمی ملا ہے، وہ مال اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے اور خود آگے چل دیا۔ صبح کو پتہ چلا ہے کہ جس کو مال دے کر آیا ہے وہ تو ایک مالدار اور غنی آدمی تھا، وہ تو صدقہ لینے کا مستحق ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس بات کا چرچا ہونے لگا ہے، بات پھیلنے لگی ہے، لو جی آج رات کو پھر جس سخی نے سخاوت کی اور مال صدقہ کیا ہے وہ پھر ایک مالدار کو دے کے آ گیا ہے، وہ کہاں قبول ہوتا ہے؟ جو دینے والا بیچارہ تھا اس نے اللہ سے دعا کی، پہلی مرتبہ اللہم لک الحمد علی سارقن، اے اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، میں نے تیرے سامنے التجا کرنی ہے، اگر میں چور کو دے کے آ گیا ہوں تب بھی قبول کرنے والا تو ہے۔ دوسری مرتبہ اس نے یہ دعا کی، اللہم لک الحمد علی زانیۃ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیرے سامنے میں التجا کرتا ہوں، تو ہی قبول کرنے والا ہے، اگر میں زانیہ کو دے کر آیا ہوں قبول تو نے کرنا ہے۔ اور تیسری مرتبہ اس نے تینوں کو جمع کر دیا ہے، اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تجھ سے میں التجا کرتا ہوں، میں نے جو مال ایک چور کو دے دیا ہے یا ایک زانیہ کو دے دیا ہے یا ایک مالدار کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، تو نے اپنے دربار میں قبول کرنا ہے۔ میں نے تو اپنی انتھک کوشش کر دی ہے اور وہ مال اگر غلط جگہ پہ چلا گیا ہے تب بھی اگر اللہ تو اپنے دربار میں قبول کر لے تو تجھے کوئی نہیں ہے روکنے والا۔ اب بس وہ بیچارہ بھی دے دے کے تھک گیا ہے، 3 راتوں تو دیتا رہا ہے۔ اب جو اگلی رات آئی نا، وہ سویا ہوا تھا، خواب میں اس کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے اور خواب کے اندر اس نے فرشتے نے اس کو آواز دی ہے، او بندہ خدا کس وجہ سے تو ترس رہا ہے، ڈر رہا ہے؟ اللہ نے تیرے تینوں صدقوں کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ دل کی بوٹی کو دیکھتے ہیں، دل کے راز کو دیکھتے ہیں۔ دلوں ہو کہ جو کام کر دیا جائے نا وہ چھوٹا ہی ہو
تب بھی اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں، جو بڑا ہو تب بھی اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ تو بعض اوقات غلط بھی ہو جائے تب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ قبول ہو جاتا ہے۔ یہ جو مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں، پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، فقہائے امت، مجتہدین، استنباط کرنے والے علماء، جو انہوں نے مسائل اخذ کر کر کے پوری کتابیں تحریر کر کے ہمارے حوالے کر دی ہیں اور ہمارے لیے ایک آسانی پیدا کر دی ہے۔ تو فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے، اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے ایک مسئلے کے اوپر اور اس کا مسئلہ وہ غلط ہو جاتا ہے، تب بھی اسے گناہ نہیں ملتا بلکہ اسے سنگل ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ اجتہاد کرتا ہے اور مسئلہ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ دیکھا ہے امت کی غلطی کے اوپر بھی ثواب مل رہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کو خواب کے اندر اس کو اللہ نے دکھلایا نا تینے صدقے قبول ہو گئے ہیں، اس سے اگلی بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اس آدمی کی نہیں ہے۔ اگر جو اب بات آ رہی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے صدقوں کو کیوں قبول کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مسئلہ یوں بن گیا تھا کہ پہلی رات جو ایک چور کو مال دے کے آ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے اسے مال مل گیا ہے اور وہ چوری کرنے سے رک جائے۔ چوری تو وہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ مال اکٹھا کر رہا ہے کھانے کے لیے، بال بچوں کو کھلانے کے لیے۔ جب اسے دوسری طریقے سے مل گیا ہے تو اب وہ چوری کرنا چھوڑ دے گا۔ اور زانیہ کا اللہ نے صدقہ اس لیے قبول کر لیا ہے کہ عورتیں عام طور پہ جو زنا کراتی ہیں وہ مال بٹورنے کے لیے پیسہ لیتی ہیں، فری کام کروانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی۔ جو ہیرا منڈی ہے لاہور کے اندر، وہاں کو فری کام ہو رہا ہے۔ جو بھی زنا کروانے والی ہیں وہ پیسہ لیتی ہیں، یہ پیسہ اسے فری کا مل گیا، ممکن ہے وہ اللہ سے توبہ طائب ہو جائے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اللہ نے ویسے دے دیا، وہ زنا سے باز آ جائے۔ اور تیسرا آدمی جو تھا مالدار، جو اس کو صدقہ پہنچ گیا تو اللہ نے وہ بھی قبول کر لیا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے اس کے اندر علت یہ ہے اسے شاید شرم آئے اور اسے یہ بات محسوس ہو کہ میں تو دینے والا تھا اور مجھے دے دیا گیا، میں لینے والا بن گیا ہوں، مجھے شرم آنی چاہیے بجائے دینے کے میں لے رہا ہوں، اور وہ بھی اللہ کے راہ میں مال صرف کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ تین علتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے آدمی کی نیت میں اخلاص اتنا تھا، مال اگرچہ ظاہر میں غلط جگہ پہ چلا گیا تب بھی اللہ نے اس کی تینوں مالوں کو قبول کر لیا ہے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور تذکرہ یہ بھی بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے عابد زاہد گزرے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واقعات ذکر کر کے اپنی امت کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ آپ بھی ایسے کریں، ورنہ بیان کرنے کے واقعات بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے کہانی سنانے کے لیے نہیں آئے، شریعت کے احکام بتانے کے لیے آئے، اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے آئے، اپنی رسالت کو بیان کرنے کے لیے آئے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، قصے کہانی سنانے کے لیے نہیں آئے۔ اگر کوئی قصہ ذکر کیا ہے تو اس میں کوئی سبق موجود ہے، اور سبق یہی ہے کہ امت کو ترغیب دینی ہے جس طرح وہ اللہ کا بندہ میری راہ میں، اللہ کی راہ میں صرف کر رہا ہے، تم بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں صرف کرو۔ ایک جنگل میں سفر کرنے والا آدمی جو سفر کر رہا تھا نا جنگل میں، وہ بھی تھا کوئی پہنچا ہوا نیک آدمی تھا، عابد زاہد آدمی تھا، چونکہ اس کی ایک گناہ کرامت نظر آ رہی ہے، تو کرامت ظاہر نیک لوگوں کی ہوتی ہے نا، بیڑے اور گندے لوگوں کی کرامت نہیں ہوا کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں سفر کر رہا تھا، رات کو جنگل میں جا رہا ہوں، اکیلا، اندھیری رات تھی، اس رات میں اوپر سے اللہ نے آسمانوں پہ بادل لے کے آ گیا، اللہ کرے یہاں پر بھی آ جائے، بڑی گرمی پڑ گئی ہے، الامان والحفیظ، اور اللہ تعالیٰ بران رحمت ہمارے نصیب میں فرما دے۔
اور رحمت والی بارش عطا فرما دے۔ سب کہہ دیں آمین۔ یہ کون ہی لوڑ تھون والے جی، میری تو پنج نکلی پئی اتنے بیٹھے ہیں جی۔ جو بادل جو آئے نا، اس آدمی نے بادلوں کی طرف دیکھا ہے تو ظاہر ایسا موسم بن جائے جس طرح اب ہمارا ہے، تو اب بدل آئیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے کہ چلو کچھ نہ کچھ آنے والا ہے۔ وہ بھی اسی طرح خوش ہو گیا ہے۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ بادل سے آواز آئی، اسق حدیقۃ فلان یا صحابو، او بادل جا فلاں بندے کے باغ پہ جا کے برس جا، اور اس بندے کا نام لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ادھر ہی کھڑا ہو گیا، میں نے بادل کو دیکھا ہے، بادل پر ادھر کو جا رہا تھا، جب وہ آواز آئی وہ ادھر کو چلنے لگا ہے۔ تھوڑا آگے جا کر برسا ہے، وہ چٹیل جگہ تھی، پتھریلی جگہ تھی، وہاں پہ پانی برسا ہے، وہ نالیوں میں اکٹھا ہوا، پھر اگلی نالی میں ایک کھالے میں آیا، اور کھالے میں سارا پانی اکٹھا ہو کے وہ جا رہا، جس طرح پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، جا رہا ہے پانی۔ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے آواز تو سنا دی ہے، میں دیکھوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا آب زائد ہوں، وہ مجھ سے بڑا آگے اور بھی ہے۔ کہتا ہے میں بھی پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ جاتا کہاں ہے، کہاں تک جائے گا۔ پانی چلتا گیا، میں بھی ساتھ چلتا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں آگے ایک بندہ بیلچا لے کے کھڑا ہے اور ایک باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ بھی رات میں اکیلا آدمی ہے، اور میں ادھر سے ایک اکیلا آ گیا ہے، وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا ہے، میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا مسمو کا یا فلاں، کیا نام ہے تیرا؟ تو اس نے نام وہی بتلایا ہے جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ تو وہ اور حیران ہو گیا، باقی بندہ تو وہی ہے۔ جب اس بندے نے اس کی حیرانگی کو دیکھا تو کہتا ہے تو نے مجھ سے نام کیوں پوچھا ہے بھائی؟ وجہ اس اندھیری رات میں مجھ سے نام پوچھنے کی کیا ضرورت تجھے پیش آ گئی؟ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ بنا ہے، یہ جو بدل جنہوں نے برسائی ہے اور پانی اکٹھا ہو کر تیرے اس کھالے کے اندر آ رہا ہے، میں نے اس بادل سے تیرا نام سنا تھا کہ آواز دینے والے نے آواز دی کہ اسق حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو سیراب کر کے رکھ دے۔ تو میں وہی دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ بندہ کون ہے جس کا نام بدل لے رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتلا کہ تو باغ میں کون سا کام کرتا ہے کہ اللہ تجھ پہ اتنا راضی ہے؟ اللہ راضی تھا نا تب اس کی وہ بارش ہے نا کہ باقیوں پر نہیں آئی، اس کی طرف جا رہی ہے۔ کون سا تو کام کرتا ہے کہ اللہ آپ پہ اتنا راضی ہے؟ وہ کہتا ہے اگر تو نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں تجھے بتا دیتا ہوں، ورنہ میں یہ رات آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں۔ تو اب سن لیں، شاید تیرے لیے عبرت بن جائے، جو مال مجھے اللہ عطا کرتے ہیں اس باغ میں سے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے؟ سارے بولو۔ 3 حصے کرتا ہوں، ان میں سے سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں۔ اور ہمارے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ کتنا حصہ ہے؟ 40واں۔ کتنا ہے؟ زکوٰۃ 40واں ہے، اور جو عشر ہے وہ پلاوی زمان میں 20واں ہے، پلاوی زمین میں، اور جو دوسری زمین ہے برانی اس میں 10واں ہے۔ اسی طرح دیتے ہیں جو دینے والے ماشاءاللہ، جن کو اللہ نے توفیق بخش رکھی ہے۔ 20واں، 10واں، 20واں یا اس سے اوپر 40واں، اور وہ بھی اکثر امت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ جو دیتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس نے زکوٰۃ کیا دینی ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے روزہ کیا رکھنا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے اللہ کو راضی کیا کرنا ہے؟ 90% لوگ دین سے دور ہیں، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز سے دور ہیں، زکوٰۃ سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، حج سے دور ہیں، زکوٰۃ سے دور ہیں، تلاوت سے دور ہیں، ذکر سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، دین شریعت سے دور ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، بس صرف دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ صبح کو اٹھے ہیں تو بس ان کا کام ہی یہ لگتا ہے کہ آئے کھانے کے لیے ہیں، ناشتہ کر لیا، سیر ہو کے اچھے کپڑے پہن لیے، نہا لیے، دکان پہ چلا گیا، سارا دن ادھر گزارا، ادھر بھی کھاتا پیتا رہا، شام کو پھر آیا اور پھر آ کے سو گیا۔
کھانا کھا کے سو گیا ہے. تو یہ اللہ نے یہاں سونے کے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن مخلوق کو اور انسان مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ساری باتیں ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے. تو جو بندہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے وہ اللہ کے مقصد کے خلاف کر رہا ہے. اپنے گھر میں اگر آپ نے بھینس باندھی ہوئی اگر وہ دودھ نہ دے تو ایک ہفتے سے زیادہ آپ نہیں گزرنے دیں گے، اسے گھر سے باہر نکال دیں گے کہ پھر بھی رکھی رکھو گے. کوئی نہیں رکھنے کے لیے تیار. مقصد نہیں حل ہو رہا. بچہ بھی اس نے دے دیا ہے، دودھ نہیں دیتی ہے ہی نہیں دودھ اس کا فری کا کھلانا ہے اور اللہ آپ کو فری کھلاتے رہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اللہ کا بندہ تھا اور یہ کوئی واجبی صدقہ وہ نہیں دے رہا تھا، وہ دل کی سخاوت آپ کو بتا رہا. وہ واجبی صدقہ نہیں تھا ان کے اوپر. فرمایا تیسرا حصہ مال کا سارا میں اللہ کی راہ میں وقف پہلے کرتا ہوں اور دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے موڑ کر پھر اسی باغ پہ صرف کرتا ہوں. باغ کے اوپر بھی خرچ ہوتا ہے پھر ادھر صرف کر دیتا ہوں. یہ جو اس کا عمل تھا نا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا. کسی اور کی طرف اللہ نے بارش آنے دی یا نہیں آنے دی ہے، اللہ نے بدل کو خود حکم کیا جا فلاں کے باغ پہ جا کے برس کیا. جب اس طرح آپ بھی اللہ کو راضی کریں گے. بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی نا، اور ہم کس کی امت ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام ان کا زیادہ تھا یا ہمارا؟ ہمارا زیادہ ہے نا. تو پھر ہم بھی اس طرح کے کردار ادا کریں گے نا تو ہمارے اوپر یہ بارش برس سکتی ہے. وہ تم سے کوئی بہت اچھے نہیں تھے اور تم سے اعلیٰ نہیں تھے، تم سے افضل نہیں تھے، لیکن کام ایسا کرو جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو تو پھر تو اللہ کی رحمت برسے گی. جو کام ہمارے ایسے ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والے نہ ہوں تو میرے خیال میں جو آنے والی ہوگی وہ بھی رک جائے گی. اور ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے بدعمالی کی وجہ سے اور خصوصیت سے سب سے بڑی جو بدعمالی ہے دنیا میں وہ زنا کی پیداوار ہے. زنا کاری حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا جو برا گناہ ہے شرک کے بعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ زنا والا گناہ ہے. اس زنا کی کثرت کی وجہ سے اللہ بارشوں کو روک دیتے ہیں. اصل سبب یہ ہے اور اس کا دوسرا سبب زکوٰۃ کا نہ دینا ہے. دونوں ہیں. لیکن آپ بتائیں اب ملک پاکستان میں زنا کو نہیں ہے. پہلے تو کوئی حیا ہوتا تھا، اب تو حیا ہی کوئی نہیں ہے. ماں کے ساتھ زنا کے واقعات آ رہے ہیں، بہن کے ساتھ زنا کے واقعات آ رہے ہیں، دادی کے ساتھ زنا کے واقعات آ رہے ہیں، پھوپھی کے ساتھ زنا کے واقعات آ رہے ہیں، بھانجی کے ساتھ نکاح کے واقعات آ رہے ہیں. یہ ملک پاکستان اسلامی ملک ہے. جہاں پہ مسلمان کو حیا خدا کا نہیں تو یہاں یہودی حیا کرے گا، عیسائی حیا کرے گا. جس ملک کا یہ حال ہو اس کا خدا ہی محافظ ہے. اور ہم نچلی محفلوں میں بیٹھ کر بڑے بڑوں پہ تبصرہ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ غلط ہے، وزیر اعظم غلط ہے. جب ہماری حال ایسی ہوگی نا ایسے ہی آئیں گے جیسے آئے ہیں. اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی ہے جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی ہے. پہلے اپنے آپ کو بدلو تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے حالت خود بدل دیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے دنیا میں عدل قائم کیا تھا. انسان تو انسان رہے. دریا بھی ان کی بات مانا کرتے تھے، حیوان بھی ان کی بات مانا کرتے تھے، انسان بھی ان کی بات مانا کرتے تھے، جن بھی ان کی بات مانا کرتے تھے. دریا کو حضرت عمر نے حکم کیا، دریا بھی حضرت عمر کی بات کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور آج انسان ایک ملک کے وزیر اعظم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے فلاں چیز سستی کر دو، عوام مہنگی کر دیتی ہے. اپنے اندر احساس پیدا کریں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور جانا کہاں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے. جس حدیث کے شروع میں قال اللہ تعالیٰ آ جائے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفق یا ابن آدم، انفق یا ابن آدم انفق
اے ابن آدم تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لوگوں پہ، میں اللہ تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو لوگوں پہ خرچ کر، میں تجھ پہ کیا کروں گا؟ اب ہم خرچ کریں گے اپنی طاقت کے مطابق۔ کہ ہماری طاقت اللہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ خرچ کریں گے اپنی طاقت کے مطابق، ہم خرچ کریں گے اپنی طاقت کے مطابق، اللہ کی ذات خرچ کرے گی اپنی طاقت کے مطابق۔ اور اللہ نے اپنی طاقت کا ذکر کیا ہے قرآن میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو 7 بالی اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں اللہ تعالیٰ 100 دانہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایک دانے سے کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہتے ہیں یہ تو میری طاقت کا اظہر، بالکل چھوٹا سا کرشمہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا کسی کے دل میں اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ اب جو بندہ اللہ کی راہ میں 1000 روپے خرچ کرے تو 1000 کو 700 کے ساتھ ضرب دو تو 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کتنا؟ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق 1000 دیا ہے، اللہ نے اپنی طاقت کے مطابق 7000 روپیوں کا ثواب عطا کر دیا۔ 7 لاکھ 1000 نا، 7 لاکھ کا ثواب عطا کیا ہے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی عطا کر دیتے ہیں اس کا بدل، اور آخرت کے اندر بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ اپنی طاقت کے مطابق، ہم اپنی طاقت کے مطابق، بشرطے کہ اللہ کا حکم مان لیں۔ جو اللہ کا حکم مان لیتا ہے اسی میں خیر ہوتی ہے۔ بقیہ بات انشاءاللہ اگلے جمعے پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔